بسم اللہ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ. حضرات، امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہم تمام عبادت گزاروں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طریقے سے اور بہتر طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں انشاءاللہ ہم لوگ حق کا سجدہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو کلاس چل رہا ہے نماز کے بعد روزانہ، یہ بھی عبادت کا ہی ایک پارٹ ہے، عبادت کا ہی ایک حصہ ہے. ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے درسی سلسلہ، جیسا کہ آپ نے کہا تھا سنیچر اتوار کو تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ 10-12-15 منٹ کے اندر گفتگو سمیٹی جائے تاکہ زیادہ بار نہ پڑے آنے والے جو روز آتے ہیں ان کے اوپر. تو وضو کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور وضو کے سلسلے میں ہم نے اعمال وضو بیان کرنے کے بعد وضو کے کچھ شرائط پیش کیے تھے، اور کل تک یہ بیان کیا کہ 13 شرطیں ہیں جو 2-4 کر کے میں نے 3-4 دن میں وہ شرطیں مکمل کی، مختصر وضاحت کے ساتھ. 13 شرطیں ہیں جن کا خیال رکھنا وضو کرنے کے دوران ضروری ہے. دیکھیے، یہ آپ بھی ذہن میں رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے بھی یہ بات اپنے ساتھیوں تک، چاہے اس بلڈنگ میں یا آس پاس کے مومنین جو لوگ بھی ہیں، کہ ایک بہترین موقع ملا ہوا ہے اس درس کا. گھر بیٹھے آسانی سے نماز کے ساتھ الگ سے آنا بھی نہیں ہے، نماز کے لیے آنا ہے. نماز کے ساتھ بونس کے طور پہ درس فقہ ملا ہوا ہے، ایسا بونس کہ زندگی جس سے سنور جاتی ہے. لہٰذا اس کو موقع و غنیمت جانیے. کب تک یہ درس چل رہا ہے، کب تک ہمارا آپ ساتھ میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اور انسان جو ہے وہ اس درس کا خواہش مند تو ہمیشہ رہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس طرح کا درس فقہ ہم کو ملے. ہم آن لائن جوائن کریں، آ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، آن لائن جوائن کریں یا جیسے بھی ممکن ہو ہم شامل ہوں. اب جب ماشاءاللہ، معاف کیجیے گا میں ذرا ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، تھالی میں سجا کے آپ کے سامنے ایک نعمت پیش کی جا رہی ہے تو اس کو اگنور نہ کیجیے گا. یہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، جو پڑوسی ہیں ان کو بھی سمجھائیے کہ نعمت اللہ کی طرف سے خود ہمارے لیے تھالی میں سجا کے، کیونکہ نعمت کی ناقدری جو ہے وہ پھر انسان کو مشکلات سے روبرو کر دیتی ہے نا. میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا تھا اور بڑی آسانی سے بنی اسرائیل کو، قوم جناب موسیٰ کو من و سلوہ مل رہا تھا. آسمان سے دسترخوان آتا تھا سجا ہوا، میں اس دسترخوان کی انہوں نے قدر نہیں کی تو قرآن کہتا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. پھر مشکلات و پریشانیوں کا سامنا ہوا. تو نعمتوں کے انسان کو قدر کرنا چاہیے. اب جب تھالی میں سجا کر کے یہ اتنا اچھا درس مل رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ قدر کرنا چاہیے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور سب کو بتائیں، سب کو سمجھائیں. اور میں صرف آپ لوگوں کی محبت میں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں، آپ لوگوں کی محبت میں چونکہ خواہش بھی ظاہر کی تھی لوگوں نے، میں نے اپنے اس اخلاقی فریضے کے تحت اس کام کا آغاز کیا ہے، اور ماشاءاللہ اچھا استقبال ہے. جو لوگ پرماننٹ رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رہیں. جن کو علم نہیں ہے وہ بیچارے ابھی بے خبر ہیں اس نعمت سے، لہٰذا وہ نہیں رہ پاتے ہیں. لیکن جو لوگ بے خبر ہیں ان کو خبر کرنا آپ کا کام ہے. خوب، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم
13 شرطوں کے بعد وضو کے متعلق کچھ احکام پیش کر رہے ہیں. کچھ اہم مسائل ہیں جو اگلے 2-3-4 جلسوں میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. آج میں وضو کی شرائط مکمل کرنے کے بعد احکام وضو پیش کر رہا ہوں. کچھ وضو سے ریلیٹڈ اراؤنڈ دا وضو کے اطراف، وضو کے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو بیان کر رہا ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ افعال وضو اور شرائط وضو، مثلا پانی پاک ہے کہ نہیں ہے، پانی مباح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، منہ جو ہے وہ ہم نے پورا یہاں سے یہاں تک جہاں تک واجب ہے یہاں سے یہاں تک وہ پورا دھلا تھا کہ نہیں دھلا تھا، ہے نا. ہم نے مسح پتہ نہیں صحیح سے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہے نا. پتہ نہیں ہم جب مسح کر رہے تھے تو یہ انگلی سے لے کر کے یہاں اوپر تک لے گئے تھے کہ نہیں. جو بہت زیادہ لوگ شک کرتے ہیں، ہے نا، کثیر الشک اصطلاح میں ہم لوگوں کو بولتے ہیں. ایسا انسان جو اعمال وضو یا شرائط وضو کے بارے میں بہت زیادہ شک مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. اسلام میں زیادہ شک کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان کا مسئلہ میں لفظ بلفظ پڑھ دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 305 میں، اگر کوئی شخص وضو کے افعال اور شرائط، افعال یہی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو دھونا وغیرہ، مسح کرنا، وضو کے افعال اور شرائط یعنی یہ سب جو 13 شرطیں لکھی ہیں بورڈ پہ، وضو افعال اور شرائط مثلا پانی کے پاک ہونے یا غصبی نہ ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے. جی ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ شکی انسان ہے، مسئلے تک پہنچ گیا اور شک کرے پتہ نہیں ہم نے چہرہ صحیح دھلا تھا نہیں دھلا تھا، تو پھر پلٹ کے نہیں جائے گا، یہ مان کے چلے گا دھلا تھا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہاں، بہت شکی یہ مسئلہ صرف یہاں نہیں اور بہت سی جگہوں پہ ہے. ٹوائلٹ سے آتے استنجا کر کے شک کرتے رہتے ہیں، میں چھینٹ کے پیشاب تو نہیں پڑا ہے، کہیں نجس تو نہیں ہوا ہے. بہت زیادہ شک کرتے ہیں نا، ان کو شک کی اپنی پرواہ نہیں کرنی. اسلام جو ہے کثیر الشک لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ کثیر الشک لوگوں کے شک کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، 2 مسئلے پے در پے. اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا یا نہیں تو ضروری ہے کہ کیا کرے؟ جی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہ کرے، وضو کرے. اصل یہ ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا نا، اصل تو یہ ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا، اصل یہ ہے کہ وضو نہیں کیا تھا. اصل سے عام طور پر بغیر وضو کرتے ہیں نا، وضو تو کرتا ہے نا، پیدائشی وضو والا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. صبح اٹھتا تو وضو تو اٹھتا نہیں ہے، وضو کرتا ہے تب باوضو بنتا ہے نا وہ. تو انسان اگر شک کر رہا ہے کہ ہم نے وضو کیا، یہ وہ پچھلا مسئلہ ختم ہو گیا کثیر الشک والا. اب ایک جنرل مسئلہ ہے ایک عام آدمی کا. ایک انسان شک کر رہا ہے کہ ہم نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو پھر وہ پھر سے وضو کرے گا، یہ مانے گا وضو نہیں کیا ہے. جس شخص کو ایسے ہی دوسری چیزوں بھی ہے. آپ یہاں آئے امام باڑے میں، ٹھیک ہے، ابھی آئے، کلاس چل رہا تھا، یا کیا نام عذر نام ہے نا، کلاس چل رہی تھی، کلاس میں بیٹھ گئے کلاس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ اب جماعت تو ہو ہی گئی ہے، ہم کو فرادہ ہی پڑھنا ہے، تبھی تو ٹائم پڑا ہوا 3-4 گھنٹہ، چلے اس لیکچر سے فائدہ اٹھا لیں. اب یہاں بیٹھے، درس ہوا 15-20 منٹ، اس کا زیادہ 2-4 بات کی، گھر چلے گئے واپس. آپ شک کیا کہ امام باڑے گئے تو تھے، پتہ نہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہو جاتا ہے کبھی کبھی آ جاتا دماغ میں، کیونکہ نماز تو روز پڑھ رہا ہے انسان، آج کے بارے میں شک ہو گیا، گئے تو تھے کلاس میں، پتہ نہیں نماز پڑھی، تو آپ یہ مانیں کہ نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے. خوب، جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے، معلوم ہے کہ وضو کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وضو کیا ہے، اور اس سے حدث بھی واقع ہو گیا ہے، مثلا اس نے پیشاب کیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی بات پہلے واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے کہ وضو کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے حدث واقع ہوا. حدث کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا جیسے پیشاب ہے، پخانا ہے، سب ریا خارج ہونا ہے نا، تو پیشاب بھی کیا، وضو بھی کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سا کام پہلے کیا ہے. اگر پیشاب پہلے کیا تھا تو باوضو ہے، وضو پہلے کیا تھا تو وضو کرنا اگلی نماز کے لیے. اگر یہ صورت نماز سے پہلے پیش آئے، یہ بات یاد رکھیے، 3 صورتیں ہیں یہاں پر، میں 3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 چیزیں. شک جو ہے، دیکھیے، وضو پلس حدث
حدث سمجھ آ گیا سب کو؟ یعنی جس کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. وضو اور حدث یہ دونوں واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہ پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اور بعد کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا پہلے کیا اور کون سا بعد میں. اس میں شک ہے. تو اب نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں وضو چاہیے نا, وضو رہنا. تو یہاں 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے, ٹھیک ہے, نماز سے پہلے یہ شک کر رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران شک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت کیا بنے گی؟ جی ہاں شاباش, نماز کے بعد شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے پہلے وضو کیا تھا کہ پہلے باتھ روم گئے تھے, یعنی ابھی باوضو ہیں یا بغیر وضو کے ہیں. تو 3 صورتیں, یا نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے, یا نماز کے دوران شک ہو رہا ہے, یا نماز کے بعد شک ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اگر نماز سے پہلے پیش یہ صورت اگر نماز سے پہلے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. یہ مان کے چلے کہ وضو نہیں کیا ہے تو وضو کر لے. نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں, یہ تو پتہ ہے کہ وضو بھی کیا ہے اور پیشاب بھی کیا ہے, مگر پہلے کون سا عمل انجام دے یہ نہیں پتہ. اب یہ شک جو ہم کو ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے؟ نماز سے پہلے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اور اگر نماز کے دوران پیش آ جائے یہ شک تو کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ کر پھر وضو کرے گا. کسی بھی حالت میں نماز کا توڑنا حرام ہے, نماز کا توڑنا باطل ہے. وہ استثنائی موارد ہیں, وہ الگ میٹر ہے. خطرہ وطرہ کچھ ہو سب چیزیں نا, وہ ایک الگ میٹر ہے. جان مال عزت و آبرو آپ لوگ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب بات بتایا جائے گا. لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نماز کا توڑنا کیا صحیح نہیں ہے. لیکن نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت نا. جب طہارت ہی نہیں یقینی ہے تو پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں اٹھک بیٹھے کہ نماز ہے, نہیں پتہ نا. اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو بھی اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے, ورزش ہو سکتی ہے, نماز نہیں ہو سکتی نا. تو اب ایسی صورت میں نماز کا توڑنا کیا صحیح ہے. تو کہہ رہا ہے اگر نماز کے دوران شک آ جائے تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری ہے. اور اگر نماز کے بعد یہ ایسی صورت پیش آئے تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح, اور بعد والی نمازوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب لوگ بولیے, بعد والی نمازوں کے لیے جی شاباش, وضو کرنا پڑے گا. نماز کے بعد اگر شک ہو رہا ہے, مغرب کی نماز پڑھ لیا ہے پھر شک ہو رہا ہے تو اب عشاء کی نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی وضو کرنا ہوگا. یہ چیز یاد رکھیے گا آپ لوگ. اور میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی کچھ تحفے آ جاتے ہیں اس درس کے دوران, تو ان تحفے کو حاصل کرنے کے لیے روز آنا ضروری ہے, کہ کیا پتہ کس دن ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو. اب ایک مسئلہ اور ہے, اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے, لیکن آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. جیسے پچھلے مسئلے میں تیسری پوزیشن بتائی تھی نا, ویسے یہاں پہ بھی ہے کہ ایک انسان کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو, کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد شک ہو, ٹھیک ہے, وضو. اب وہ جو تھا کہ یقین تھا کہ وضو کیا ہے, اور یہ بھی یقین تھا کہ واش روم گئے ہیں, مگر یہ نہیں پتا تھا کون سا پہلے اور کون سا بعد میں, وہ ایک الگ کنڈیشن تھی, اس میں 3 صورت بتائی تھی. اب یہاں پر اس سے ملتی جلتی مگر ایک الگ صورت ہے, الگ مسئلہ ہے. اصل وضو کے بارے میں شک ہے کہ وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھ چکا ہے نماز وہ نماز تو صحیح ہے, لیکن آئندہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز باطل ہے, اور ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے. یہ بھی یہاں کی دوسری والی صورت سے مشابہ بات ہوگی. اب کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں ایک اور اہم مسئلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 313 کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے مرض مبتلا ہو, دیکھیے میں نے عرض کیا پہلی بات تو میں کئی کتابوں سے کئی بار سہارا لے کر بیان کرتا ہوں, خلاصہ بیان کرتا ہوں, کچھ حاشیہ, کچھ اضافی چیزیں سمجھانے, کچھ چیزیں. دوسری بات البتہ بیس و معیار ہم نے توضیح مسائل کو قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ توضیح مسائل گھر میں رہتی ہے کئی بار, لیکن انسان سوچتا ہی رہتا ہے پڑھیں گے نہیں توفیق ہو پاتی ہے,
ٹھیک ہے, کئی لوگوں کے پاس رہتی نہیں ہو تو عضو مسائل آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی ہے کسی گھر پہ. 3 چیز ہو گئی. چوتھی اور اہم چیز ہوتی ہے کتاب کے ساتھ اگر استاد کتاب ہو, معلم کتاب ہو, تو کتاب زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ہر کتاب کے لیے ہوتا ہے, ویسے اس کتاب کے لیے, مسلوں کتاب کے لیے. لہٰذا یہاں پر آپ کا رہنا انشاءاللہ مفید ہے. میں نے پھر ایک بار تاکیداً کہہ دی ایک بات. اگر کوئی شخص ایسے مرض مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں, یہ جو لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں مسئلے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن یہ مسئلے بہت سے لوگوں کے ساتھ, کئی ایک لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. مجھ سے انڈیا میں پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے مسئلے, اور انڈیا کے باہر بھی اس طرح کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے. تو کبھی آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہو سکتا ہے جو اس مسئلے کی اس کو ضرورت ہو, تو آپ بتا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہے جس کو بار بار گیس بہت بنتی ہے, ٹھیک ہے, گیس پاس ہوتی بہت زیادہ, ریحہ خارج ہوتی ہے, یا مثال کے طور پہ کسی کو بار بار واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے پیشاب کرنے یا پخانہ کرنے, ٹھیک ہے, ہر تھوڑی دیر پہ, کبھی کبھی ہے نہیں اس کی عادت, لیکن کبھی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. ٹمپریری علاج کرے گا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جب علاج کرے گا, جب تک علاج نہیں ہوا اس کا, ان دنوں میں اس کا فریضہ کیا ہے؟ بار بار پیشاب لگ رہا ہے, بار بار قطرہ قطرہ گر رہا ہے, تو کیا کرے؟ وضو کر کے آیا, پتہ ہے نماز شروع کی, پھر ہو گیا اس کو, تو احساس ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ بہت شاذ و نادر ہے, یہ بہت سے لوگوں کو سننے میں آیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے, دیکھیے مولوی یہ مان کے چلے کہ 100 لوگوں سے اگر ضرورت ملاقات ہوتی ہے, اور ان 100 لوگوں میں سے 100 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ اس طرح کی پریشانی آتی ہے, تو اس میں سے 5 ہی 7 ایسے ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں. 95 لوگ تقریباً نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے. تو جن 100 سے ہم مل رہے ہیں اس مشکل والے, ان میں سے 5 پوچھ رہے ہیں, 95 نہیں پوچھ رہے ہیں. تو اگر مجھ سے 5 10 20 لوگوں نے پوچھا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1000 لوگ کم سے کم ایسے ہیں کہ جن کو تکلیف ہے, اور ان میں سے 5 10 25 50 لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے مسئلہ. تو یہ کبھی بھی کسی کے سامنے مسئلہ آ سکتا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے, تو آپ بتائیں, پتہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے مرض مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو, تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت, دیکھیے چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے, سب کے لیے مسئلے میرے ہوں, کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے, پتہ سب کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ایسے مرض مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو, نہیں روک پاتا ہے, تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے, تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے. مغرب کا وقت مثال کے طور پہ 6 بجے ہو رہا ہے, اور فرض کی قضا جو ہے وہ 11 بجے نماز ہو رہی, 5 گھنٹہ. اس 5 گھنٹے میں یہ یہاں نماز نہیں پڑھ پائے گا, یہاں نہیں پڑھ پائے گا, یہاں ہو سکتا ہے یہ اتنا وقفہ ہو اس آدھے گھنٹے میں, اس کو اتنا ہو کہ عام طور پہ اس دوران ایسا ہم کو نہیں ہوتا ہے نا. تو اب وہاں پر وہ نماز پڑھے گا, اس وقفے میں اپنی نماز ادا کرے گا, جس وقفے میں اس کو ٹائم مل جائے وضو کر کے نماز پڑھنے کا. یہ تو اس صورت ہوا کہ جب اتنا وقفہ اس کو مل سکتا ہو. لیکن ٹھیک ہے, اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو, تو اس دوران صرف نماز کے واجبات بجا لائے. نماز پوری نماز پڑھنے میں, مغرب عشاء پڑھنے میں اس کو مثال طور پر لگتا ہے 10 منٹ, لیکن مستحبات چھوڑ دے, ٹھیک ہے. فرض کرے آیت اللہ سستانی مسئلے کے اعتبار سے تسبیحات اربع ایک ہی مرتبہ پڑھ لے, قنوت نہ پڑھے, اذان اقامت کے بغیر پڑھ لے, سجدے اور رکوع میں سبحان اللہ بجائے 3 مرتبہ کہنے کے ایک ہی مرتبہ سبحان رب العلی و بحمدہ کہے, ایک ہی مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ کہے, ٹھیک ہے. اٹھ کے بیٹھتا ہے تو استغفر اللہ نہ کہے, اٹھے بیٹھے پھر سجدے میں چلا جائے. تو جو مستحبات ہوتے ہیں, جیسے نماز شب قدر نہیں پڑھتے آپ لوگ ہمارے ساتھ, 100 رکعت نماز کبھی کبھی پڑھتے نہیں علماء کے ساتھ, تو وہ جو پڑھتے ہیں جلدی جلدی ویسے پڑھ لے, ٹھیک ہے, اگر اتنا ٹائم ہے تو. خوب, اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی, کچھ چیزیں چھوڑتا ہوں میں نیچے آ گیا, اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ
बार बार यूँ आता हो कि उसे वज़ू करके नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ने की भी मोहलत, ये तो उस सूरत में था जब थोड़ा सा पढ़ सकता है, थोड़ा वक्फा मिल जाता है, लेकिन अब ऐसी सूरत कि जब इतना वक्फा ही नहीं मिल रहा है कि वो जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ सकता है, वाजिबात सिर्फ अदा नहीं कर सकता, मुस्तहबात छोड़ के भी नहीं पढ़ सकता है, इतना टाइम भी ना मिले, तो उसकी हर नमाज के लिए बिला इश्काल एक वज़ू काफ़ी है। फ़र्ज़ की नमाज पढ़ना है उसको, मगरिब की गया वज़ू करके आया, वो नमाज के दौरान उसको नहीं रोक पाया, रेहा खारिज हो गई, नहीं रोक पाया, पेशाब कतरा गिर गया, तो उसकी एक वज़ू करके नमाज, उसमें वो सब जो है ना, अब तहारत वाला मसला भी उसी में इंक्लूड है, अंडर स्टूड है, समझ जाइए आप लोग, ठीक है, उसकी तफसील आएगी आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि जब इतनी राहत दी जा रही है तो इसका मतलब है कि कपड़े की फ़िक्र नहीं करना है वहाँ पर। हाँ, बाई चांस वाले बदलना पड़ेगा, नहीं बाई चांस वाले बदलना पड़ेगा, जी जी, ठीक है, तो एक वज़ू काफ़ी है, बल्कि असर ये है कि एक ही वज़ू से तमाम मान मगरिब इशा दोनों एक साथ पढ़ रहा है, तब भी जो है उसी वज़ू से पढ़ सकता है। तो अब उसके बाद एक मसला और आगे चल के बयान कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें छोड़ता हुआ बढ़ रहा हूँ। अगर किसी शख्स को कतरा कतरा पेशाब आता रहता हो तो उसे चाहिए कि नमाज के लिए एक ऐसी थैली, आपके जहन में जो सवाल आ रहा था उसका ज़रा सा जवाब आ गया यहाँ पर, कि अगर कतरा कतरा पेशाब आता रहता है तो उसे चाहिए कि एक ऐसी थैली इस्तेमाल करे जिसमें रुई या कोई रुई है, टिशू है, कोई ऐसी चीज़, रुई या कोई और चीज़ रखी हो जो पेशाब को दूसरी जगहों तक पहुँचने से रोके। वो रुई सोख लेगी, वो टिशू सोख लेगा, ठीक है, एक थैली टाइप की चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और फिर कहते हैं पहुँचने से रोके, और एहतियात वाजिब यह है कि नमाज से पहले नजीशुदा ज़कर को धो ले। एहतियात वाजिब का तकाजा ये है कि जब नमाज़ पढ़ना शुरू करे तो उस मकाम को, पेशाब की जगह को पाक कर ले, धो ले, ठीक है। खूब, आखिरी मसला इस सिलसिले में बयान कर रहा हूँ, अगर किसी शख्स को ये आरज़ा लाक हो, ये तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, ये मसला पेश आ जाता है क्या कि रिया रोकने पर कादिर ना हो, तो गैस नहीं रोक सकता है, तो ज़रूरी है कि उन लोगों के वजीफ़े के मुताबिक अमल करे जो पेशाब और पखाना रोकने पर कुदरत न रखते हों। इसलिए मैंने तीनों मसले एक साथ बयान कर दिया था, ठीक है, कि अगर इतनी देर वक्त उसको पता है कि जो है वो मगरिब के फ़ौरन बाद हम अगर नहीं रुकता हमसे, लेकिन फिर उसके बाद जब चले जाते हैं आराम से वॉशरूम्स कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, मान ली 11-12 बजे के करीब जो है वो रुक सकती है या थोड़ी देर, तो सर उस टाइम नहीं आती है, उसको पता है तो रुक जाए, नमाज आखिरी वक्त से थोड़ा सा पहले पढ़ ले, या पता है कि बाद में खाना खा लेगा तो गैस परेशान करेगी, बार बार आती रहेगी, तो अभी खाना खाने से पहले 7 बजे 8 बजे ज़रूर पढ़ ले नमाज, ये इसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। ये मसला हो गया। अब उसके बाद वो चीज़ें जिनके लिए वज़ू करना चाहिए, बेटा नाजिल आप लोग बेटा अगले दर्स में ज़रूर रहिएगा, आप भी भाई से भी कहिएगा, वो चीज़ें कि जिनके लिए वज़ू करना ज़रूरी समझ, इसको इंशाअल्लाह हम आइंदा जलसे बयान करेंगे, आज बयान नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वज़ू करना ज़रूरी है, और कुछ मुब्तलात वज़ू हैं, यानी वो चीज़ें जो वज़ू को बातिल कर देती हैं। किन चीज़ों के लिए वज़ू करना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो वज़ू को बातिल कर देती हैं, ये दोनों अहम मसले हैं जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके ज़हन में रहना ज़रूरी है। लिहाजा अगले जलसे में आप लोग कोशिश कीजिएगा रहें सब लोग इंशाअल्लाह। बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ पढ़ दो बेटा, दुआ फर्ज पढ़ो।